السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو اس میں صحیح، اس میں منقوص اور اس میں مقصور کا جو اعراب پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا، اس کی مثالیں کچھ میں نے قرآن سے لکھی ہیں، تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ دیکھیے اچھے سے کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ تو اس میں صحیح کا اعراب کیا تھا کہ جس میں جو زبر کو بھی قبول کر لیتا ہے، زیر کو بھی اور پیش کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں، اس کی تو ہزاروں مثالیں ہوں گی۔ میں نے تو ایک کتاب ایک مثال لکھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں آتا ہے۔ نزل الکتابہ، دیکھیے زبر آ گیا، الکتاب الکتابہ حالت نصب میں زبر، تنزیل الکتابی من اللہ تو کتابی پہ دیکھیے زیر بھی آ گیا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ اللہ 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 ہی خوب آتا ہے۔ تو اصل مثال دیکھنی ہے ہمیں اس میں منقوص کی۔ اعراب یاد رکھیے، سب سے پہلے تعریف یاد رکھیے کہ اس میں منقوص وہ اس میں کہ جس کے آخر میں یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے القاضی الداعی والی مثال۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں پیش ظاہر نہیں ہوتا ہے، اگر فاعل بن جائیں یا کوئی بھی فاعل ہو، مبتدا ہو، کچھ بھی بنے، اگر پیش لگانا پڑ جائے تو پیش نہیں لگتا بلکہ وہ جزم رہتا ہے۔ جسے قرآن میں آیا ہوا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اصل جو ہمیں بحث ہے وہ ایدی سے ہے۔ قدمت جو کچھ آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو قدمت فعل ماضی ہے، ایدی فاعل بن رہا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل۔ تو اسی لیے یہاں پر دیکھیے ایدی کا اعراب ایدیوہم نہیں کہا ہے، ایدیوہم فاعل ہے نا، تو فاعل پہ پیش ہوتا ہے۔ تو ایدیوہم نہ کہہ کے ایدیہم کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں منقوص ہے تو پیش ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسری مثال ہے اسی طرح کی حالت رفع کی ہی، او تقطع ایدیہم، یہاں سے تقطع فعل مضارع ہے، مجہول ہے، تو آپ کو پتا ہے مجہول کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نائب الفاعل بنتا ہے اور اس پہ پیش ہوتا ہے، جیسے ضرب الولد، لڑکے کو مارا گیا۔ تو یہاں پر بھی ایدیوہم نہیں ہے، تقطع ایدیوہم، جیسے آگے ارجلہم، اس پہ تو پیش ہے، ارجل تو اس میں صحیح ہو گیا تو اس پہ تو پیش ہی آئے گا، لیکن یہاں پر بھی اس میں منقوص ہے یہ، اس لیے ایدی ہو رہا ہے، ورنہ اگر یہ بھی اس میں صحیح ہوتا تو ایدیوہم ہوتا۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس مثال ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب حالت نصب میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال دیکھ لیجئے، قرآن میں آیا ہوا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ دیکھیے وجوہکم مفعول ہے، اسی مفعول پر عطف کیا ہوا ہے، تو وَأَيْدِيَكُمْ، ایدیکم نہیں کہا یہاں پر قرآن میں، وَأَيْدِيكُمْ، کیونکہ زبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری مثال فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، دیکھیے ایدیہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایدیہ میں جو اعراب ہے حالت نصب میں وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال یومئذ یتبعون الداعیہ، داعیہ دیکھیے حالت نصب میں زبر ظاہر ہو رہا ہے، الداعی نہیں ہے، یومئذ یتبعون الداعی، سمجھ رہے ہیں؟ داعی حالت رفع میں ہوگا، اس کی بھی مثالیں جو ہے دیکھیے اس طرح کی مثال، مطلب الداعی والی مثال قرآن میں تو تھی نہیں، ایدی والی تھی تو میں نے ایدی والی لکھ دی، اور ہو سکتا ہے اور مثالیں ہوں میرے علم میں نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن سے کوئی مثال تو بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ دوسری مثال وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، یہ بھی حالت نصب کی مثال ہے۔ دیکھیے جو اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک نہ کہے، تو دیکھیے داعیہ یہاں پر زبر آیا ہوا ہے، حالت نصب میں زبر ظاہر۔ حالت جر میں دیکھ لیجئے قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، دیکھیے بِأَيْدِي آ رہا ہے، بِأَيْدِي یہاں پر زیر نہیں لگایا، بِأَيْدِيكُمْ۔ ایک اور مثال یخربون بیوتہم بِأَيْدِيهِمْ، یہاں پر بھی بِأَيْدِيهِمْ آ رہا ہے، بِأَيْدِيهِمْ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں منقوص میں زیر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ زیر تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ یہاں پر بھی وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ہے، وَأَيْدِي یہاں پر زیر ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جو مقصور آپ کو پتہ ہی ہے سب حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے، جیسے قل ان الہدی ہدی اللہ، تو ان الہدا دیکھیے ان کا اسم ہے، حالت نصب میں ہدا، اور ہدی اللہ یہ ان کی خبر ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے، تو یہ حالت رفع میں ہوگی، تو لیکن حالت رفع میں بھی ہدا سیم ہی ہے۔
وابتلوا یتاما، دیکھیے یتاما مفعول بن رہا ہے، حالت نصب میں بھی الیتاما ہی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، الربا دیکھیے حالت نصب میں بھی الربا ہے، اور فاعل بنا دو گے تو بھی جو ہے وہ الربا ہی رہے گا، الربو نہیں ہو پائے گا۔ یہ واو پہ کھڑا زبر لکھنے کا طریقہ ہے، قرآن میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، قرآن کا رسم الخط لکھنے کا الگ ہی انداز ہے، ورنہ یہ الربا یا پہ کھڑا زبر کے ساتھ لکھ لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ایک اور مثال ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا، تو عصا بھی کیا ہے، اس میں مقصور میں آتا ہے، تو عصا دیکھو حالت رفع ہے کیونکہ ہی مبتدا، عصایا خبر ہے مبتدا کی، مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے عصا مرفوع ہی شکل میں یہ جو کا تو ہے۔ حالت نصب میں بھی وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہاں پر بھی عصا ہی آ رہا ہے، ہوا عصوئی نہیں ہے، ہوا ہی عصوئی، حالت رفع میں واو ایسے نہیں آئے گا، پیش ویش کچھ نہیں آئے گا، عصا جو ہے تینوں حالتوں میں سیم ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثال تھی قرآن سے میں نے بتائی۔ اب ایک جو نئی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو نکرہ میں کیسے استعمال کریں گے۔ اس میں صحیح اگر نکرہ آئے، اس میں مقصور اگر نکرہ آئے، اس میں جو ہے یہ منقوص اگر نکرہ آئے تو کیسے؟ اس میں صحیح تو سمپل ہے، کتابن 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 ایسا جائے گا، دو زبر دو زیر دو پیش، کتابن کتابن کتابن، اس میں صحیح۔ اس میں منقوص کو اگر حالت رفع میں کہو گے تو جیسے الہادی، جیسے مثال کے طور پر الہادی جو تھا وہ تو الف لام کے ساتھ تھا، الہادی پیش کی حالت میں، الہادیہ نصب کی حالت میں، الہادی زیر کی حالت میں۔ لیکن اگر نکرہ کہو گے تو ہادی نہیں کہو گے آپ، ہادی، ہادی غلط ہو جائے گا، ہادی، بلکہ کیا کہو گے حالت رفع میں ہادن کہو گے، اور حالت نصب میں کہو گے ہادین، حالت نصب میں ہادن غلط ہو جائے گا، ہادن، اور حالت جر میں ہادن کہو گے۔ جیسے قاضین کی مثال، تو اگر الف لام نہیں لگاتے ایک قاضی آیا تو آپ کہو گے جاء قاضن کہیں گے، جاء قاضن کہیں گے۔ آپ یہ سوچو کہ ہم تو القاضی پہ سے الف لام ہٹا دیتے ہیں خالی، تو خالی کیا بچتا ہے، یہ جاء قاضی، یہ غلط ہو گیا، یہ عربی میں بالکل غلط ہو گیا، یہ ایسے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ الف لام ہٹا دیا، اب یہ جو ہے قاضن حالت رفع میں قاضن رہے گا۔ یہ ابھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ قاضن کیسے ہو جائے گا۔ تو قاضن اصل میں قاضیون فاعلن کے وزن پر ہے، بھئی قضا یقضی سے فیصلہ کرنا، تو فعل سے فاعل، تو قضا سے وزن کیا بنے گا، قاضیون۔ تو قاضیون جب ہمارا وزن بن گیا، میں قاضیون کو یاد و پیش یون کر لیتا ہوں، قاضیون، پڑھنے میں تو آواز سیم ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز بالکل برابر ہوتی ہے، یہ تو بچے بچے کو پتا ہے۔ تو قاضیون قاضیون، اب دیکھیے قاضیون میں جو یا پر ضمہ آ رہا ہے یہ دشوار ہے، یا پر پیش کیا ہوتا ہے، عرب اس کو مشکل مانتے ہیں تو وہ یا کی جو حرکت ہے پیش اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے میں اس کو گرا دیتا ہوں، اگلی میں آگے لکھ کے گرا دیتا ہوں، قاضین کر دیتا ہوں میں، تو یا کی حرکت کو گرایا، حرکت گرنے سے سکون ہی لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے، سکون ہو جاتا ہے، تو قاضین ہوا۔ اب قاضین میں ایک کومن قاعدہ سب کو پتا ہے کہ دو ساکن جمع ہو گئے تو جیسے ہی دو ساکن جمع ہوتے ہیں ایک ساکن گر جاتا ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا قاضن، قاضن ہوا۔ اب اس قاضن زوازنون زیر زین کو میں لکھ لیتا ہوں زواد دو زیر زین کے ساتھ، قاضن، دیکھیے تو یہ اصل میں حالت رفعی ہے۔ تو کوئی بھی اس میں منقوص کو آپ نکرہ استعمال کریں تو آپ دو زیر کے ساتھ ہی فاعل کہیں گے، جاء قاضن کہیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں قرآن میں، مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے یہ فاعل والی مثال، ہذا ہدا، ایسا آتا ہے، ہذا ہدن مبتدا خبر کا جملہ ہے، تو ہذا مبتدا، ہدن کیا ہے، خبر ہے، خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع۔ تو بتائیے ہذا ہدن، ہدن تو نہیں کہا، ایسے ہدا جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اسٹاپ کرنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ اگر باقاعدہ اعراب کو ظاہر پڑھیں تو ہدن پڑھیں گے۔ جیسے ایک اور مثال، ہدن للمتقین، تو ہدن للمتقین یعنی یہ القرآن ہدن للمتقین، تو یہ خبر ہے، اس کے شروع میں مبتدا کچھ بھی محذوف مان سکتے ہیں، تو حالت رفع میں ہے۔ ایک اور مثال ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، کہ اچھی بات کہنا اور جو ہے معاف کر دینا
یہ معذرت کر لینا یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے پیچھے تکلیف آ رہی ہو. یعنی صدقہ دے کے آدمی تکلیف کا جو ہے پھر کچھ تکلیف بھی دیتا ہو تو اس سے اچھا تو آدمی بھلی بات کرے. تو یتبع فعل مضارع ہے، اس کا جو فاعل بن رہا ہے وہ اذن بن رہا ہے، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے تو اذن نہیں آئے گا، یا اذا نہیں کہا بلکہ یتبعها اذن. وہ تو جب آپ رکیں گے تو اذا ہی کہو گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوگی ہماری مثال کس کی؟ یہ تو جو ہے اس میں مقصور کی مثال ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس کی مثال ہے؟ اس میں مقصور کی مثال ہو گئی. اس میں منقوص کی مثال جو تھی، اس میں منقوص والی وہ یہی قازن والی ہے، جیسے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ والی مثال ہے سوری اس میں منقوص کی. تو دیکھیے یہ ہمارا جو کیا بنے گا، یہ مبتدا بنے گا ہمارا، ہادن مبتدا اور لِكُلِّ قَوْمٍ ہمارا یہ جار مجرور مل کے یہ گویا جو ہے پھر خبر بن جائے گا، شبہ جملہ ہو گیا خبر. تو ہادن کہا، ہادیون نہیں کہا. جیسے فقضی ما انت قاض، تو انت قاضن مبتدا خبر کا جملہ ہے، تو انت مبتدا قاضن خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن قاضن کہا گیا. تو یہ والی مثال ہے اس میں منقوص کی، یہ اس میں مقصور کی مثال ہے، یہ بھی جو ہے آگے میں دوبارہ سمجھا دوں گا. تو حالت رفع میں قاضن آئے گا، حالت نصب میں قاضن نہیں کرنا ہے بلکہ قاضین کرنا ہے، ین. تو دیکھیے قاضین، تو اگر آپ کہیں گے اس کی مثال ہے قرآن میں جیسے آتی ہے اس کی مثال ربنا اننا سمعنا منادین. دیکھیے منادین ینادی، حالت رفع میں منادن آئے گا، منادن، حل میں منادن، کیا کوئی پکارنے والا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو منادین وداعین اللہ، داعن اللہ نہیں کہا بلکہ وداعین اللہ، وکفا بربک ہادیا ونصیرا. تو حالت نصب میں ہادین، اور حالت جر میں کیا آئے گا؟ حالت جر میں دیکھیے ہمارا آئے گا وہی قازن، زیر کے ساتھ آئے گا. تو حالت جر کی مثال اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ہوتی ہے. حالت جر کی مثال اس کے اندر علا جروفن ہارن، دیکھیے یہ آ رہی ہے جروفن ہارن، یہ بھی ہارین لیکن ہارین نہیں پڑھتے بلکہ ہارن پڑھتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. دیکھیے تو رفع اور جر دیکھنے میں تو سیم لگ رہے ہیں لیکن جملے کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی استعمال نہ کیجئے اگر میں کہوں کہ داعن اس سے جملے بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو کہنا ہے جاء آیا، داعن ایک داعی آیا، رأیتو میں نے دیکھا ایک داعی کو، تو داعین کہنا ہے، داعن نہیں کہنا ہے. اور میں نے داعی کو سلام کیا تو سلمتو علی ایک داعی کو تو علی داعن، ایسا ہے کہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور جو ہے اس میں مقصور حالت جو ہے وہ رفع نصب اور جر میں کیسے ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے. اگر الف لام ہوگا تو الہدا الفتا ایسے ہوگا، لیکن اگر الف لام نہیں ہوگا تو ہدن تنوین کے ساتھ ہوگا دو زبر کی. حالت رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی ہدن ہدن ہدن. جیسے جاء فتن آیا ایک نوجوان، حالت رفع میں ہے لیکن رفع دکھ نہیں رہا ہے. رأیت فتن مررت بفتن ہی کہنا ہے، بھی فتن نہیں کہنا ہے. اس کی مثالیں دیکھیے قرآن میں ھذا ھدن، یہ رفع کی مثال ہے. سمجھ رہے؟ یتبعها اذن، یہ بھی رفع کی مثال ہے. ھدن للمتقین، یہ بھی قرآن میں رفع کی مثال ہے. نصب کی سمعنا فتن، دیکھیں یہاں پر زبر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جو ہے فتن فاعل بھی ہو سکتا ہے، جاء فتن ایک نوجوان آیا. حالت نصب میں بھی سمعنا فتن بالکل سیم ہی ہے. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، ہدن دیکھیے حالت جر میں ہے، علی کے بعد آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہدن. انک لعلی ھدی مستقیم، یہاں پر بھی ہدن جو ہے وہ ایسے ہی آ رہا ہے. تو آپ کو جو رٹا مارنا ہے وہ دیکھیے آسان قاعدہ ہے، رٹا مار لیجئے. قاضن، قاضین، قاضن، تینوں حالت، ہدن، 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 بس ایسے یاد رکھیے مثالیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ساری مثال یادیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے ہمارے جو ہے فون نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. ہم 7351034332، آپ جو ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ. اور جو ہے ہماری لائیو کلاس روزانہ ہوتی ہے تو لائیو کلاسیں بھی آپ ہماری کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ عبارت دوں گا، آپ کو کیا کرنا ہے اس میں جو اس میں منقوص مقصور ہوں گے ان میں آپ کو زبر زیر پیش اعراب لگانے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ اعراب صحیح لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں. تو تیار رہیے اگلی ویڈیو کے لیے، اس میں ہوم ورک دوں گا، وہ ہوم ورک کر کے آپ کو پھر دکھانا ہے.
تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔